ورحمۃ اللہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف اتنی پلاننگز، اتنی کوششیں، اتنی ایفرٹس، اتنی فنڈنگ کیوں کی جا رہی ہے، کہ یورپ کو اس قانون سے اس قدر شدید تکلیف کیوں ہے۔ اس کے بہت سے جوابات ہیں اور بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن بنیاد وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کہ مسلمان جیسا بھی ہو، گنہگار ہو، اعمال نہ کرنے والا ہو، جتنا بھی گنہگار اور اعمال سے دور ہو، لیکن جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات آتی ہے تو وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہ ادب کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، وہ آپ کی ذات مبارکہ پہ کسی قسم کی بات سننا گوارا نہیں کر سکتا، بشرطے کہ مسلمان ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تو وہ امام الانبیاء کے متعلق آپ کی ذات مبارکہ کے متعلق کوئی بھی بات، کوئی بھی غیر مناسب بات، الفاظ سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا کفر کو اور خاص طور پہ یہود کو بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، پتہ ہے، علم ہے، اور اس چیز سے وہ جیلس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ان کے نبی کی ایسی محبت نہیں ہے جیسی محبت مسلمان کے دل میں مسلمان کے نبی کی ہے۔ ان کے دل میں ایسی غیرت نہیں ہے اپنے نبی کے لیے جیسی غیرت مسلمان کے دل میں اپنے نبی کے لیے ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے تکلیف دہ ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ چیز نہیں، تو حسد ہے۔ دوسرا، مسلمان کو وہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے تو وہ دشمن ہیں، مسلمانوں کے تو دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب اس کے نبی کی گستاخی کی جاتی ہے۔ اس کی گستاخی کیجیے، برداشت کر لیتا ہے، گھر والوں کی گستاخی برداشت کر لیتا ہے، قوم، قبیلے، ملک کی گستاخی، توہین برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ اپنے نبی کی گستاخی اور توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ سینسٹیو مسلمان اپنے نبی کی ذات مبارکہ کے معاملے میں، اپنے نبی کی عزت، ناموس و حرمت کے معاملے میں، تو یہ کفار اور یہود جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک تو حسد، اور دوسرا مسلمان کو اذیت، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کے ایمان کو ہٹ کرنے کے، چیک اور ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرواتے ہیں، وہ نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو۔ شرارت پیچھے یہود کی ہوتی ہے، اور اس کے مقاصد میں سے سب سے بنیادی مقصد کہ مسلمان کے دل سے اس کے نبی کی محبت کو کم کر دیا جائے یا نکال دیا جائے۔ تو نکال تو سکتے نہیں ہیں، تو کم کرنے کے لیے یہ وہ ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، یہ ٹول کے طور پہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر میرے سامنے میرے والد کی گستاخی ہو، مجھے اپنے والد سے بہت محبت ہے، اور میرے سامنے میرے والد کی گستاخی ہو، تو پہلی مرتبہ اگر میرے سامنے گستاخی ہوگی تو مجھے بہت غصہ آئے گا اور میرا ریئیکشن 100% ہوگا۔ کچھ ہی دن بعد دوبارہ میرے سامنے میرے والد کی گستاخی ہو تو دوبارہ میری طرف سے ریئیکشن آئے گا، لیکن اب ریئیکشن میں کمی ہوگی، 99% ہو جائے گا، 98% ہو جائے گا۔ ایسے ہی جتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتا جائے گا گستاخی کا عمل اور یہ معاملہ، جتنی مرتبہ ریپیٹ ہوتا جائے گا، ریئیکشن تو آئے گا، لیکن ریئیکشن کی شدت میں کمی آتی جائے گی۔ تو یہود تو انسانی مزاج کو سمجھتے ہیں، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کے نبی کی شان میں مسلمانوں کے سامنے اتنی توہین عام کر دی جائے اور اتنی گستاخی کی جائے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو ریئیکشن آئے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو جائے، اور مسلمان اپنے نبی کی گستاخی اور توہین سن کے بالکل خاموش رہے، کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ کرے، اس کو کوئی جذبات نہ آئے، اس کی کوئی فیلنگز میں چینجنگ نہ آئے،
مطلب یہ حرمت رسول کے معاملے میں بالکل غیرت سے خالی ہو جائے، اس کو غیرت ہی نہ آئے ناموس رسالت کے معاملے میں، تو یہ سب سے بنیادی مقصد ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، پاکستان میں اس طرح کے خاص طور پہ معاملات کثرت سے اور کچھ عرصے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان نظریاتی ملک ہے، تو اس نظریاتی ملک کی وجہ سے بھی یہود کو تکلیف ہے، عالم کفر کو تکلیف ہے، کیونکہ یہ جس نظریے پہ بنا وہ اسلام ہے، تو جو اسلام کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، تو ملک میں بدامنی، انتشار، انارکی، فساد، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے حالات اور معاملات کو پیدا کرنے کے لیے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ بدامنی کو اور فساد کو پیدا کرنے کے لیے یہ معاملات بھی کروائے جاتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا معاشی نقصان بھی ہوتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ امیج بھی، بیڈ امیج پیش کیا جاتا ہے، چاہے مسلمانوں کی طرف سے ریئیکشن بہت اچھے انداز میں نظم و ضبط کے ساتھ بھی ہو، تب بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جو فیس دکھاتا ہے مسلمانوں کا، وہ بیڈ امیج دکھاتا ہے، گڈ امیج کبھی بھی نہیں دکھایا جاتا۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ وہ جو مقاصد کا حصول چاہتے ہیں، جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بیڈ امیج دکھایا جائے۔ بہرحال اصل مقصد جو تھا ان کا وہ یہ تھا اور یہ ہے اور یہی رہے گا کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت، عظمت کو نکالا جائے یا کم کر دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ انہوں نے جو ڈھونڈا ہے کہ گستاخی کروائی جائے، بار بار گستاخی کروائی جائے۔ تو اصل میں یہ قانون گستاخی سے روکتا ہے، گستاخ رسول کو سزا دیتا ہے، اس قانون کا ایک خوف اور ڈر ہے گستاخ رسولوں کے اوپر، جس کی وجہ سے اس قانون کو ختم اور ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پہ ہماری جو ذمہ داری ہونی چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ ہمیں اس قانون کی تفصیلات کا پتہ ہو، اس قانون کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، قولی و عقلی جوابات کا پتہ ہو۔ اس قانون کے تحفظ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم اس صلاحیت کو استعمال کریں، اگر لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم لکھنے کی صلاحیت کو استعمال کریں، اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور صلاحیت دی ہے تو ہم اس صلاحیت کو اس قانون کی حفاظت، امام الانبیاء کی عزت، ناموس و حرمت کے تحفظ اور حفاظت کے لیے استعمال کر لیں، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہماری وہ صلاحیت امام الانبیاء کی عزت، ناموس و حرمت کے لیے استعمال ہوگی، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے اور اس صلاحیت کا بھی حق ادا ہو جائے گا، اور اس قانون پر عمل درآمد کرانا ہی قانون کی بالادستی کا سبب بنے گا، کہ ہم کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ قانون موجود ہے تو قانون موجود جب ہے تو قانون کو امپلیمنٹ کروایا جائے، اسی کے مطابق عمل درآمد ہو، اسی کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے، اور اسی کی تبلیغ کی جائے اور اسی کے متعلق بتایا جائے لوگوں کو، کیونکہ عالم کفر یہی چاہتا ہے کہ اس قانون کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے غلط استعمال کروا کر، بظاہر غلط استعمال کروا کر، یا پینٹ یہ کر کے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس قانون میں ترمیم کر دے یا اس کو ختم کر دے، تو وہ تو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، تو کہیں ہم جذبات میں آ کے عالم کفر کی ویژن کا حصہ یا اس کے ایجنڈے کا حصہ نہ بن جائیں، یا اس کی فیور میں کوئی عمل نہ کر دیں جذبات میں آ کے، تو ہمیں سوچ سمجھ کے اقدام اٹھانے چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے، اور لازمی ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت ٹیچر یا معلم کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو نظریاتی طور پہ مضبوط کریں، ان کو بتائیں کہ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر، ہمارے ملک پہ، ہمارے عقائد پہ، ہمارے نظریات پہ اور ہمارے نبی کی عزت و حرمت پہ کیسے حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، صرف جذبات نہیں، ہمیں سوچ کر، سمجھ کر، پلاننگ کر کے، باقاعدہ ایک میکانزم کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ہماری مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے اور کوشش کرنے والوں کو اخلاص کے ساتھ، شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ محنت اور کوشش کرنے والوں کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ قانون ناموس رسالت الحمدللہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قانون اور بہترین انداز میں اس کو اپلائی کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں اس قانون کی ہیلپ لینی چاہیے، اسی قانون کو اپلائی کروانا چاہیے، امپلیمنٹ کروانا چاہیے، تاکہ اس قانون پہ ہونے والے اعتراضات کو ہم عملی طور پر بھی ناکام کر سکیں۔ جو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی عزت، ناموس، حرمت کی حفاظت، تحفظ کے لیے قبول فرما کر اپنی تمام صلاحیتیں اس میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔